اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے، اور روشنی سب کے لیے میں جہاں مختلف موضوعات کے تحت آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ، اور علماء کرام سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو دینی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مختلف موضوعات کا انتخاب، اور ان موضوعات پر اس انتخاب کے مطابق اپنے سوالات اور ان کے جوابات۔ انسان کی جو زندگی ہے، اصل میں زندگی ہے ہی عبادت۔ انسان کی زندگی اگر اپنی مرضی سے گزاری جائے اور اس مرضی میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ زندگی کے مقصد کے تحت نہیں ہوتی۔ اور جب زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارا جائے تو پوری زندگی مرقع ہوتی ہے عبادات کا۔ ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ جو زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے اقدامات، یہ تمام پھر اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کریں تو اس کا نتیجہ خواہ کچھ بھی نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر انسان کو، جو کام اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے اس پر انسان کو جزا ضرور عطا فرماتا ہے، صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سوچ بھی انسان کی اچھی ہو، منفی یا نیگیٹو سوچ جس کو آپ کہتے ہیں، اگر وہ ہو اور اس کے تحت انسان دنیا میں نکلے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، کائنات کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، نقصانات لوگوں کو پہنچانے کے لیے، تو وہ شخص دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی عذاب الہی کا یقیناً مستحق بھی ہوتا اور شکار بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں انسان کی زندگی، اور پھر ایک کامل مومن کی، مسلمان کی زندگی، وہ زندگی جو نمونہ ہے۔ کہا گیا نا کہ انسان وہ کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ تو اپنی زندگی کو، اپنے اقدامات کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو کس طرح سے ہمیں عبادت کا روپ دینا ہے یا دیا جاتا ہے، یا جو ہمیں بتایا گیا ہے اور جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا موضوع نفلی عبادات، اور نفلی عبادات کی نسبت سے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما میرے بہت ہی محبت کرنے والے عالم دین، جن کے لیے اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہانت عطا فرمائی ہے، جو حافظہ عطا فرمایا ہے، اور پھر ان کا مطالعہ اتنا وسیع کہ یہ مختلف سوالات کے جوابات میں ہمیں کوئی بات سمجھانے کے لیے بہت ہی وسعت کے ساتھ اور مختلف حوالوں کے ساتھ ہمیں بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے صاحب علم کے، جیسے میں نے حضرت کا تعارف کروایا، آپ بھی مختلف موضوعات پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، صرف ہم نہیں بلکہ اس اسکرین کی نسبت سے دنیا بھر میں موجود ہمارے ناظرین یعنی آپ بھی ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ صاحب علم شخصیت ہیں، معروف عالم دین ہیں، دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سر؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج کا موضوع نفلی عبادات۔ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، نفلی عبادات کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن حکیم میں ہمیں کس طرح سے سمجھایا گیا، احادیث میں ہمیں کس طرح سے بتایا گیا کہ نفلی عبادات کی اہمیت اور فضیلت دونوں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شاید بھائی، نفلی عبادات کی فضیلت اور اہمیت، امپورٹنس، دونوں کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے۔ حدیث قدسی سنانے لگا ہوں۔ حدیث قدسی بخاری، صحیح بخاری کی ہے، بخاری شریف کی جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ شمار ہوتی ہے، کتاب اللہ کے بعد کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری بلا شبہ، اور ہماری مین سٹریم میں شامل ہے، کتب ستہ جو کہلاتی ہیں، سب سے پہلی کتاب ہے ان کے اندر۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اور الفاظ جو ہے وہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ قرآن میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں نظم اور معنی
دونوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں, دونوں کلام اللہ ہیں. اور حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو معنی اور مفہوم ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے, اور جو الفاظ کا انتخاب اور الفاظ کا چناؤ ہے یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حدیث میں, عام حدیث میں اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ عام حدیث جو ہے وہ معنی کے ساتھ ساتھ قول بھی قول رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث قدسی کے اندر قول حقیقت میں قول رسول نہیں ہے, قول اللہ ہے, یہ اللہ کا قول ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس لیے حدیث ہے, قرآن سے فرق کرنے کے لیے حدیث کے لیے. تو حدیث قدسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان. کیا فرمایا؟ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں, اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر آگے فرمایا فیضا کنت احببتہ, جب میں اسے محبت کر لیتا ہوں, اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, کنت سمعہ والذی یسمع بہ, میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, بصرہ التی یبصر بہ, اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, ویدہ التی یبطش بہا, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, ورجلہ التی یمشی بہا, اور اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا. سبحان اللہ, وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور پناہ عطا فرماؤں گا. اب اسی کے اندر غور کیجئے کہ نوافل کے ذریعے سب سے بڑی بات کیا ہو رہی ہے, سب سے بڑی فضیلت نوافل کی کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے, پہلی بات. اور پھر یہ قرب بڑھتے بڑھتے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے درجہ محبوبیت, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ محبوبیت سے تعبیر فرما رہا ہے. بندہ عبد جو ہے اپنے معبود کا, مخلوق جو ہے یہ اپنے خالق کی محبوب ہو جاتی ہے ان نوافل کے ذریعے. نوافل کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے. اور پھر جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو پھر بندہ سنتا ہے تو بندے کے سننے پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں. بندہ دیکھتا ہے تو بندے کے دیکھنے پہ بھی اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں. بندہ پکڑتا ہے تو اس کے پکڑنے میں بھی اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں. چلتا ہے تو اس کے چلنے میں بھی اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں. سوال کرتا ہے تو اور پھر جب مانگنے پر آتا ہے تو اس کے دل کی مراد ہے وہ مانگتا ہے تو اللہ, ایک یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا نا میں اسے عطا کروں گا, یوں نہیں فرمایا جا رہا. اسلوب کیا اختیار کیا جا رہا ہے؟ نون تاکید, لام تاکید, نون تاکید ثقیلہ. یہ عربی گرامر کے, عربی لنگوسٹک کے حساب سے سب سے بڑھ کر تاکید اس طرح ہوتی ہے کہ نون تاکید بھی آپ لے آئے اور لام تاکید بھی آپ لے آئے, مانا ضرور ضرور. تو اب وہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ, میں اسے ضرور ضرور عطا کر فرماؤں گا, اور اگر مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے ضرور ضرور پناہ دوں گا. تو بندے کی مرادیں بھی پوری ہو رہی ہیں نوافل کی برکت. اور بندہ اگر اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے, یعنی پناہ ظاہری بات ہے کس سے مانگے گا؟ نفس سے مانگے گا, شیطان سے مانگے گا, دیگر برائیوں سے مانگے گا, مصیبتوں سے مانگے گا, تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے اسے پناہ عطا فرمائے گا. یعنی یوں اندازہ کر لیجئے کہ دنیا و آخرت کی ہر خیر اس کے اندر آ گئی, کہ دنیا و آخرت کی ہر خیر کے جامع ہیں یہ نوافل. یہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر بندے کو دلاتے ہیں باذن اللہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ مجھے یاد ہے, کیا پیاری بات انہوں نے فرمایا تم جب تک نماز میں ہوتے ہو تو تم کیا کر رہے ہوتے ہو؟ تم ملک کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہو, بادشاہ کا. فما من یکسر قرع باب الملک یوشک ان یفتح له, اور جو بار بار کثرت سے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو قریب ہے کہ وہ کھل جائے اس کے لیے. اور یہ بادشاہ بھی کیسا ہے؟ جو کریم ہے. من دق باب الکریم انفتح, جو کریم کا دروازہ کھٹکھٹائے تو وہ کھل ہی جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. محترم علامہ صاحب, نفلی عبادات کی جو فضیلت ہے, جو اہمیت ہے, حدیث قدسی کی نسبت سے ارشاد فرمایا محترم مفتی صاحب نے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے ساتھ, دونوں نسبتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفلی عبادات کی اہمیت اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اب اگر نفلی عبادات کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ آتا ہے نمازوں کا, روزوں کا. نماز اور روزے کے علاوہ بھی کیا کوئی اور بھی نفلی امور ہیں؟ اگر ہیں تو ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفل کا
اصل لغوی معنی جو ہے وہ ہے زائد اور اضافی چیز، ٹھیک، اور شریعت کی روح سے فرائض عبادت سے ہٹ کر جو بقیہ عبادات کی جاتی ہیں وہ نفل کہلاتی ہیں۔ صحیح، اور نفل کا تصور ہمارے ہاں نماز کے اندر بھی پایا جاتا ہے، روزے کی حالت میں بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آقا علیہ السلام کی نعت بیان کرنا اور سننا، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا درس دینا، درس قرآن کا انعقاد کرنا، مختلف اوقات میں محافل کا انعقاد کرنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا۔ بلکہ اگر اس کی یوں ایک عام فہم تعریف کی جائے کہ جس طرح شریعت میں فرائض کا دائرہ بہت وسیع ہے، اسی طرح شریعت میں نوافل کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، یعنی کہ نفلی عبادات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ اسے عام الفاظ میں جو مشائخ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ فرائض عبادات کے بعد حصے عبودیت کو تسکین دینے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے جو عبادت کی جائے وہ نوافل کہلاتے ہیں، وہ نفل ہوتی ہے۔ اگر نماز کا تصور سب سے اہم لیا جائے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت بندے کا جب حساب کتاب کیا جائے گا تو سب سے پہلا حساب اس کا نماز کا ہوگا۔ اگر نماز کے حساب میں وہ کامیاب ہو گیا تو ہر جگہ وہ کامیاب ہوگا، اگر نمازوں میں ناکام ہو گیا تو ہر جگہ ناکام ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جنت کی آپ کی کنجی، ایک وقفے پہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، آج نفلی عبادات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ کرام، روشنی سب کے لیے، اور روشنی سب کے لیے میں آج کا موضوع ہے نفلی عبادات۔ نفلی عبادات جو کہ ہم اور آپ کرتے ہیں اور مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات میں بھی کرتے ہیں، یہ کلیئر ہو جانا چاہیے ہمارے لیے کہ نفلی عبادات ہوتی کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آج اسی نسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ جب ہم وقفے پہ گئے تو محترم علامہ صاحب سے، احمد سعید نورانی صاحب سے ہم نے یہ جاننا چاہا تھا کہ نماز اور روزے کے علاوہ جو نفلی امور ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ ہمیں بتا رہے تھے اور ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہر امر کے ساتھ، اپنے ہر عمل کے ساتھ جب گزارتا ہے تو وہ اس کی پوری زندگی مرکب بن جاتی ہے عبادات کا۔ آپ فرما رہے تھے کہ نفلی عبادات کے دیگر امور میں آپ نے ایک حدیث پاک کا بھی تذکرہ فرمایا جو نماز کی نسبت سے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ نفلی عبادت کا جیسے ہی ہم تصور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر نماز ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اگر انسان وہاں پر کامیاب ہو گیا تو باقی ساری عبادات میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر یہاں پر ناکام ہوا تو باقی عبادات میں بھی ناکام ہوگا۔ تو اس لیے نماز کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور نوافل کو ہم نفلی عبادت میں سب سے بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر آ کر نوافل کا باب کلوز ہو جاتا ہے، بلکہ نفلی عبادت اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ اس کی عمومی تعریف آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہے، اس شعبے میں رہتے ہوئے خدمت خلق کے جذبے سے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر جو کام بھی کرے گا وہ نفلی عبادت میں تصور کیا جائے گا۔ صحیح تولنا، کسی کی مدد کرنا، یہ بالکل نفلی عبادات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد اضافی طور پر رقم خرچ کرنا وہ بھی نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح غریب، یتیم، مسکین کی کفالت کر دینا وہ بھی نفلی عبادت تصور کی جاتی ہے۔ کسی کی جان بچا لینا، کسی کی مشکل وقت میں مدد کر دینا، کسی کے دل کو مطمئن اور راضی کر دینا، کسی کی دل آزاری کی کیفیت کو دور کر دینا، راستے سے پتھر کو یا کانٹے کو ہٹا دینا، یہ ساری خدمت خلق کے جذبے سے جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری نفلی عبادت میں تصور کی جاتی ہیں۔ اور نفلی عبادت کا مقام یہ ہے، جیسا کہ ماقبل مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ نفلی عبادت سے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس قدر قرب حاصل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کے اندر 12 رکعتیں اور ایک روایت کے اندر 16 رکعت کا بھی ہے کہ نفل ادا کر لیے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ گویا کہ یہ بشارت اس بات کی ہے کہ ایک تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش بھی فرمائے گا، دوسرا اعزاز اور اکرام کے ساتھ اسے جنت میں محل بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نفلی عبادت ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں
آپ اللہ رب العالمین کی رضا کو اگر مقصود بنا لیں تو جو بھی عمل کریں گے وہ نفلی عبادت تصور کیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا نفلی عبادت جو ہے یہ عام طور پہ جو میں ابھی جب ہم وقفے سے واپس آئے تو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اہم دنوں میں اور اہم اوقات میں بھی ہم نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی جو اہمیت ہے یا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ واضح فرمائیے. شاید پہلے تو میں ایک جملے کی تصحیح کر دیتا ہوں کہ وہ صحیح تولنا اور سچ بولنا. تو صحیح تولنا اور سچ بولنا یہ نفلی عبادت نہیں ہے، یہ واجب ہے. واجب یعنی واجب بات میں شمار ہے. صحیح اگر آپ نہیں تولیں گے تو یہ آپ ترک واجب کے مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ گار ہوں گے. اور سچ بولنا جو آپ پر واجب ہے، لازم ہے، وہاں اس محل میں اگر آپ سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، صرف جھوٹ کی وہ جو درجہ اور بلند ہے. جی صرف استثنائی صورتیں جن میں جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے 3 جو مشہور ہیں، صرف وہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ان کے سوا اگر آپ جو ہے وہ سچ نہیں بولیں گے جہاں سچ بولنا آپ پر واجب تھا تو وہ نفلی عبادت نہیں ہے، وہ واجب ہے، وہ آپ پر لازم ہے. تو نفلی عبادات جو ہیں وہ فرض اور واجب کے سوا جو بقیہ ہیں ان پر نفل کا اطلاق ہوتا ہے. اس میں سنت بھی شامل ہے، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، اسے بھی نفل کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: نفل، تطوع اور ندب. اسی ندب سے مندوب بھی آتا ہے. ان تینوں کا اطلاق جو ہے وہ غیر فرض اور غیر واجب پر ہوتا ہے. فرض و واجب سے ہٹ کر جو بھی ہے اس سب پر جو ثواب کا کام اس پہ جو ہے وہ نفل کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ ہر عبادت کے ساتھ متعلق ہے. ہر عبادت جو ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سب کے اندر جو فرض و واجب سے ہٹ کر ہے وہ نفل ہے. اور باقی جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ بہت انہوں نے اچھی بات جو ہے وہ کہی کہ جو بھی نیک کام آپ جو کریں گے فرض و واجب سے ہٹ کر وہ نفل ہے. اور ضابطہ بھی ہے ہمارے شریعت کا کہ مباح کام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مباح کہتے ہیں اس کام کو کہ جس پر نہ ثواب ہو نہ عقاب ہو، یعنی سزا بھی نہیں ہے اور ثواب کا کام بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہماری عادات ہیں جن کا براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے، جن میں ہمیں چھوٹ دی گئی ہے اور کسی کو نقصان بھی نہیں ہو رہا اس سے، تو اب یہ مباحات کہلاتی ہیں نا. تو جو مباح امور ہوتے ہیں ان کے اندر قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر مباح کام حسن نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، یعنی نفلی عبادت بن جاتا ہے. اگر آپ اچھی نیت کر لیں گے تو وہ آپ کا مباح کام بھی نفلی عبادت میں شمار ہو جائے گا. جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اگر اسی کھانے میں ہم یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ اس کھانے کے ذریعے مجھے اللہ کی عبادت پر تقویت ملے گی، قوت حاصل ہوگی، اللہ کی عبادت کروں گا، اس کھانے سے، اس غذا سے مجھے تقویت ملے گی، میں علم دین کی ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالوں گا، علم پڑھوں گا یا علم سکھاؤں گا یا دین کی خدمت کروں گا. اب یہ اچھی نیتیں ہیں تو یہ اس مباح کام کو بھی مستحب بنا دیں گی. یہی معاملہ نیند کا، یہی معاملہ دیگر بات کا. تو جو بھی مباح کام اس کے اندر اگر آپ کوئی بھی اچھی نیت کر لیں گے جو کسی بھی سطح پر اللہ کی رضا سے جا کے جڑتی ہوں گی، اصل نیت تو اللہ کی رضا ہے نا. میں زندہ ہوں تو زندگی کو گزاروں گا اللہ کی رضا کے لیے. بالکل. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا مرنا، میری نماز، سب جو ہے وہ، میری قربانی، سب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے. تو جب میں بالکل آ رہا ہوں آخری اس کو کمپلیٹ کر دوں بات کو، یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رضا جو ہے مقصود اصلی تو یہ ہے، لیکن جو بقیہ نیتیں ہیں نا وہ بھی اس کے تابع ہوتی ہیں. تو کہیں بھی ہم نے کوئی ایسی نیت کر لی کہ جو کسی بھی سطح پر جا کے اللہ کی رضا سے جڑ رہی ہو، متعلق ہو رہی ہو، تو وہ مباح کام بھی اب مباح نہیں رہے گا، مستحب ہو جائے گا، وہ نفلی عبادت میں شمار ہو جائے گا. اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا. کتنا پیارا ہمارا دین ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اوقات جو ہے وہ اہم اوقات اور اہم ایام جو ہے، دیکھیں یہ بھی ہماری جو ہے وہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ اوقات فاضلہ میں کی جانے والی عبادت بھی فاضلہ ہوتی ہے. فاضلہ معنی فضیلت والی. اوقات فاضلہ یعنی جو فضیلت والے اوقات ہیں ان میں جو عبادت کی جائے گی وہ فاضلہ ہوگی، یعنی فضیلت والی ہوگی. ویسے تو عبادت آپ جس بھی وقت میں کریں گے، جو عبادت کا وقت ہے اس وقت میں عبادت کریں گے تو آپ کو اس پہ اجر ملنا ہی ہے. لیکن اگر آپ کسی فضیلت والے وقت میں وہ عبادت کریں گے تو اس کا اجر اور بڑھ جائے گا، یعنی نور علی نور ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. وہ عبادت والے اوقات، اب وہ اوقات عام ہیں، وہ دن بھی ہو سکتے ہیں. میں ایام کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا تھا کہ اوقات میں عموم ہے، اس میں دن بھی شامل ہے، اس میں رات بھی شامل ہے. چاہے جو ہے وہ یوم ہو چاہے وہ لیل ہو. لیل سے مراد جو ہے آپ دیکھیں شب قدر ہے،
جی ہاں شب براعت ہے، شب ہائے عیدین ہے، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، یہ بھی جو ہے وہ فضیلت والی راتیں ہیں، شب معراج ہے، اور اس طرح کی جو راتیں ہیں یہ فضیلت والی راتیں کہلاتی ہیں، ان کے لیے تو الگ سے باقاعدہ اجر آئے ہیں۔ تو عام رات میں بھی کوئی اگر عبادت کرے نا، نفلی فرض عبادت تو کرنی ہے، نفلی عبادت کرے تو اس کا اجر بھی ملنا ہے، لیکن یہ جو فضیلت والی راتیں ہیں ان کے اندر عبادت کا اجر تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور ہمارے جو بزرگان دین رحمہ اللہ ہیں، ان کا اگر آپ طرز عمل جو ہے وہ ملاحظہ کریں، کتب اٹھائیں، ان کی بایوگرافیز پڑھیں، تو وہ تو ان کے باقاعدہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، احیاء اللیل۔ احیاء اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کو زندہ کرنا۔ کیا مطلب؟ رات زندہ کرنا کیا مطلب؟ یعنی رات کو اللہ کے حضور عبادت میں گزارنا۔ تو اس کے لیے صوفیہ صافیہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں احیاء اللیل، اور خود جو ہے یہ حدیث کے اندر بھی استعمال ہوئی ہے اصطلاح، اس کو جو ہے یحیی اللیل سے تعبیر کیا گیا ہے کہ رات کو زندہ کرتا ہے، یعنی جو بندہ رات اللہ کی عبادت میں گزارے تو گویا اس نے اپنی رات کو زندہ کر لیا۔ یہ رات ویسے تو ظلمت والی رات ہے، ویسے تو یہ تاریکی والی رات ہے، لیکن یہ اس نے چونکہ اللہ کی عبادت میں گزاری ہے تو یہ رات اس کے حق میں نور کا باعث ہے، یہ رات اس کے لیے قبر میں نور کا باعث بنے گی باذن اللہ، یہ رات اس کے لیے محشر میں نور کا باعث بنے گی باذن اللہ۔ تو احیاء اللیل کے تو بزرگوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کتنا کتنا عرصہ وہ رات ساری رات جاگ کر گزارا کرتے تھے، اور جاگ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے حضور مناجات کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا ان کا ذوق تھا، اور وہ کیا بڑی پیاری کہاوت ہے، اگر قدر دانی ہر شب شب قدر است، اگر تم قدر کر لو ہر شب شب قدر ہے، یعنی جس شب میں تم واقعی اللہ کی رضا کے لیے اس شب کی قدر کر لو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، تو تمہارے حق میں وہ شب قدر کا فائدہ دے گی، تمہیں اللہ کے قریب کرے گی، قدر والی رات ہو جائے گی تمہارے لیے، وہ اوقات فاضلہ جو ہے، تو وہ عام رات بھی تمہارے لیے قدر والی رات ہو جائے گی۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ ایام کا بھی ہے، دنوں کا بھی ہے، اور حدیث میں تو ہر موقع کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، یعنی اشراق کے الگ نوافل، چاشت کے الگ نوافل، تہجد کے الگ نوافل، مغرب کے بعد اوابین کے الگ نوافل، پھر ان پہ جو اجر بیان ہوئے ہیں، اور وضو پہ الگ نوافل، تحیۃ الوضو، مسجد میں داخل ہونے پہ الگ نوافل، تحیۃ المسجد، سورج گرہن ہو جائے تو صلاۃ الکسوف ہے، چاند گرہن ہو جائے صلاۃ الخسوف ہے، پھر صلاۃ الحاجہ ہے، پھر جو ہے وہ صلاۃ الشکر ہے، کچھ مل جائے نعمت مل جائے اس پہ شکرانہ، اور سب کے دوران اور سب کے بغیر سفر، صلاۃ السفر ہے، سرکاری صاحب السلام سفر پہ جاتے تو نفل ادا کرتے 2 رکعت، واپس آتے تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر جو ہے گھر میں انٹر ہوتے، اسی طرح راستے میں کسی منزل پہ پڑاؤ کرتے پہلے 2 رکعت نفل ادا فرماتے، یعنی نوافل کے ساتھ حضور جان عالم علیہ السلام خود بھی جڑے ہوئے تھے، اور آپ نے چاہا کہ آپ کی امت بھی جڑ کے رہے، اسی لیے احکام بھی دیے، اور ساتھ میں فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایک فضیلت بطور مثال کہ جو چاشت کے لیے فرمایا کہ سونے کا محل بن جاتا ہے اس کے لیے، چاشت کی نماز والے کے، اور اشراق کی نماز والے کے لیے کیا کہا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد، اللہ تعالی ہمیں نوافل کی لذت عطا فرمائے، ذوق عبادت دے، شوق تلاوت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، محترم علامہ صاحب احمد سعید نورانی صاحب، نفلی عبادات لوگ کرتے ہیں، اب نفلی عبادت جو ہے وہ اگر اعلانیہ کی جائے، ایک پہلو یہ، دوسری بات یہ کہ نفل کی ادائیگی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کرنا، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں حوالوں سے آپ کا جو علمی طور پہ جو آپ کا جواب ہے جسے ہم سیکھ سکیں وہ عنایت ہو، لیکن اجازت چاہیے ایک وقت پہ جانے کے لیے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم روشنی سب کے لیے اس پروگرام کا آج آخری سیگمنٹ، آج کے پروگرام کا میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، اور میرے ساتھ تشریف فرما محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب۔ آج کا موضوع ہے نفلی عبادات، اور نفلی عبادات کی اس موضوع پر ہم وقفے پہ گئے ہیں، تو ہم نے نفلی عبادات کے 2 پہلوؤں کی نسبت سے رہنمائی چاہی کہ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے۔ پہلا پہلو تو یہ کہ اعلانیہ نفلی عبادت کرنا، اور دوسرا پہلو یہ کہ نفل کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کرنا، رہنمائی فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جہاں تک نفلی عبادات کا اعلانیہ طور پر کرنا، اس کے بارے میں مشائخ اور علماء نے جو ذکر کیا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں یہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کے آغاز میں ہی ذکر کی گئی کہ انسان کے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو
اگر انسان کی نیت اس کے اندر یہ ہے کہ میں نفلی عبادت کروں گا اور اعلانیہ کروں گا تاکہ دوسرے لوگ مجھے دیکھیں اور اس راستے پر چلیں، تو یہ ایک بڑا مستحسن قدم ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ مقصود تھا کہ لوگ مجھے متقی تصور کریں تو یقیناً ایک برا عمل ہے، کیونکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت حساب کتاب کے بعد ایک بندے کے جہنم میں ڈالے جانے کا آرڈر ہوگا، تو بندہ عرض کرے گا کہ رب ذوالجلال میں نے تو نمازیں ادا کی تھیں، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو نے نمازیں اس لیے ادا کی تھی تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو کہلوا دیا، مقصود مکمل ہو گیا۔ اسی طرح باقی عبادت کا بھی معاملہ ہے، تو انسان کا مقصود اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور انسان کا مقصود اگر یہ ہے کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر لوگ اس راستے پر چلیں گے، تو یقیناً انتہائی بہترین قدم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد اس راستے پر چلتے ہوئے جتنے بھی لوگ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں اگر کوئی چھپ کر بھی نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، اعلانیہ نہیں کرتا، تو وہ بھی اچھا ہے۔ اگر چھپ کر ادا کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو لیکن میں اپنے معبود کو راضی کر لوں، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ جیسا کہ صدقے کے باب میں حدیث مبارک آتی ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، تو مقصود وہاں پر بھی وہ تھا کہ چھپا کر دینا مقصود، لیکن مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو کسی کے طعن و تشنیع سے بچانا مقصود تھا، وہاں پر ایک اور ارادہ تھا، یہاں پر ایک اور ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رب کو پکار رہے ہیں وہ آہستہ آواز میں بھی سماعت فرماتا ہے اس کو۔ اچھا، پھر فاروق اعظم کی بات ہوئی تو وہ آہستہ آواز میں ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو بھی سماعت فرماتا ہے، تو مقصود وہاں پر بھی یہ تھا کہ جس انداز میں بھی جو مقصود ہوگا، اصل نیت پر بات آئے گی، اللہ رب العالمین اس کے مطابق انسان کو اجر عطا فرمائے گا۔ سر، خانہ کعبہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، نفلی عبادت ہے نا، نفلی عبادت ہے، اس کی اذان ہوتی ہے، اذان دی جاتی ہے باقاعدہ۔ اچھا، اس کے بعد میں آگے چل کر یہ عرض کروں کہ جیسے نوافل کے لیے باقاعدہ اہتمام کی یا اعلانات کی بات آپ نے ذکر کی، تو اصل میں مشائخ نے جو ذکر کیا، علماء نے، محققین نے ذکر کیا، فرمایا کہ نوافل کی جماعت اگر اہتمام اور تداعی کے بغیر ہو، اہتمام اور تداعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پوسٹر بھی نہ چھپیں، اعلانات بھی نہ ہوں، باقاعدہ تشہیر بھی نہ کی جائے، بلکہ خاموشی سے ہو جائے، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر اہتمام کیا جائے، باقاعدہ وقت متعین کیا جائے، تو اس کو مکروہ تنزیہی علماء کرام نے تحریر کیا، اچھا، اس کو تحریمی کی طرف بھی نہیں لے کر گئے اور ناپسندیدہ عمل نہیں، صرف مکروہ تنزیہی ہے، فقط اس لیے کہ اس قدر اہتمام کرنے کے بعد شاید کہ اس کو مشقت یا گراں تصور کیا جائے، فقط اس میں۔ دوسرا پہلو سر آتا ہے، وہ بھی وضاحت فرمائیے کہ جماعت کے ساتھ ادائیگی نوافل کی۔ میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہتمام کرنا باقاعدہ جماعت کے لیے، اچھا، تو اگر جماعت کے لیے باقاعدہ اہتمام نہیں کیا گیا، ویسے ہی ادا کر لیے، لیکن جماعت کی صورت میں ادا کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کی دعوت تھی، آپ نے گھر میں کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد ان سے فرمایا کہ تم گھر میں کون سی جگہ نماز کے لیے مختص رکھتے ہو؟ میں نے وہ جگہ دکھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کی، میں نے بھی حضور کی اقتداء میں نفل ادا کی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے بھی حضور کی معیت میں نفل ادا کی اور 2 رکعت ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بغیر اہتمام کے حضور کی بارگاہ سے نوافل ادا کرنا جماعت کے ساتھ ثابت ہے، اس کے اندر شرعاً کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، واجب تو ہوتے ہی ہیں ادا، واجب اور فرائض تو ویسے ہی ادا ہوتے ہیں، وہ تو جماعت کے ساتھ ہی ہیں۔ سر، اگر فرائض جو ہیں وہ رہتے ہیں ابھی اور نوافل ادا کیے جائیں، اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ شاید بھی پہلے تو یہ نفل کی جماعت جو ہے وہ علامہ صاحب نے ویسے تو واضح کر ہی دیا ہے، بس تھوڑا سا میں ایک اور اس میں ایک اینگل دوسرا بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے کسی کو۔ دیکھیں، نوافل کی جماعت میں جو تدائی کی بات ہے نا، تدائی کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا، بلانا، تو اگر تدائی آپ نے کی یعنی بلایا ہے لوگوں کو، بلا کر 4 لوگ ہیں یا 4 سے زائد لوگ ہیں، تو اس پر فقہا نے مکروہ کا اطلاق کیا، مکروہ لکھا ہے۔ اب آگے اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکروہ کون سا ہے۔ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے، گناہ ہے لیکن صغیرہ گناہ ہے۔
لیکن بعض علماء کی رائے ہے کہ نہیں جناب یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ ہے لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولیٰ ہے۔ جی ہاں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا مختار بھی یہی ہے، انہوں نے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے، اور اظہر یہ ہے کہ یہ کراہت صرف تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولیٰ۔ اچھا، تو مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو لہذا اگر نفل کی جماعت تدائی کے ساتھ بھی کہیں ہوتی ہے اور 4 سے زیادہ لوگ بھی ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی بنے گی، وہ بھی فقہائے کرام کے اس فتوے کے مطابق۔ اب جو میں کہہ رہا تھا دوسرا زاویہ، یہ تو مسئلہ تھا نا، دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ہمارے عام طور پر یہ مسئلہ کب درپیش آتا ہے؟ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے جب بڑی راتیں ہوتی ہیں، تو بڑی راتوں میں جب مساجد میں شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے تو عموماً وہاں پہ صلاۃ التسبیح پڑھائی جاتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح بھی چونکہ نفل ہے، تو اب صلاۃ التسبیح نفل ہے اور جماعت اس کی جب کرائی جاتی ہے تو اس پہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نفل ہے، نفل کی جماعت کیوں ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں آپ اس پہلو کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سوشل ہوتی ہیں، سماجی پہلو ہوتے ہیں۔ اب صدر اسلام کے اندر معاملہ کیا تھا، کیوں اس پہ زور دیا جا رہا تھا اور کیوں نوافل کی جماعت نہیں رکھی گئی اور کیوں اس کو مخفی رکھنے پہ زور دیا جا رہا تھا؟ احکام نئے نئے نازل ہو رہے تھے اور اس کے بعد فتوحات ہوئیں تو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو یہ درکار تھا کہ فرائض و واجبات اور نوافل میں کوئی خلط ملط نہ ہو جائے، اگلے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ بھی فرض ہے تو فرض کو فرض کے درجے میں رکھیں، نفل کو نفل کے درجے میں رکھیں۔ تو جیسے فرض کی جماعت ہے تو نفل کی اس طرح جماعت نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی اسے فرض نہ سمجھ لے۔ لیکن آپ اب ہمارا دور دیکھیں، ہمارے دور میں ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ایسا کوئی ابہام نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، کسی کو ہو بھی نہیں سکتا ہمارے خطوں کے اندر کہ کوئی اسے فرض نہیں سمجھے گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے فرض کیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے واجب کیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نفل کیا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ بھئی ہر کوئی اپنی اپنی پڑھ لو، تو اکثر لوگ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے، اکثر کیا بیٹھ کے یا تو گپ شپ شروع کر دیں گے، گوسپ کرنا شروع کر دیں گے، یا باہر چلے جائیں گے یا باہر کھڑے ہو گپے لگائیں گے۔ تو ایسے میں اس سے بہتر نہیں کہ وہ ادھر ادھر گپ شپ کریں یا باہر چلے جائیں، تو مسجد میں موجود ہیں تو نفل ہی پڑھ لیں۔ اس لیے جماعت کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ اس کو گناہ قرار دیا جائے یا اس پر کوئی کسی کو زجر و توبیخ کی جائے، اللہ کی عبادت ہی ہے۔ باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ نوافل کا مخفی ہونا یہ پسندیدہ ہے اور گھر میں پڑھنے بھی چاہیے، بلکہ ایک حدیث مبارک اس میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی کچھ حصہ رکھو نماز کا، لا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی گھر میں کچھ نہ کچھ نماز پڑھو، کچھ نہ کچھ نفل پڑھو، گھر تمہارے قبر کی طرح نہیں ہو، برکت ہو۔ اب آئیے نوافل اور فرض کی جو ہے وہ فرض ذمے میں باقی ہوں۔ اچھا میں یہ بات اسی لیے کی جاتی ہے کہ چونکہ ہمارا موضوع اس طرح چل رہا ہوتا ہے اور یہ پہلا ہی وہ ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارا سیکوینس کے ساتھ ہو جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ صحیح بات۔ اب آ جائیں نوافل اور ذمے پڑھنا جبکہ فرض ذمے میں باقی ہیں، تو دیکھیں یہ تو طے شدہ بات ہے کہ فرض فرض ہے، نفل نفل ہے، تو فرض کے ذمے میں باقی ہوتے ہوئے نفل کو زیادہ اہمیت دینا، فرض کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں۔ آپ فرائض پر فوکس کریں، فرائض ہی ادا کریں، لیکن یہ بھی پیش نظر ہے کہ بعض لوگ جو اس پہ یہ انداز اختیار کر لیتے ہیں نا کہ جناب نفل اگر فرض ذمے میں باقی ہوتے ہوئے نفل پڑھے تو نفل ہوں گے ہی نہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ نفل نہیں ہوں گے۔ نفل خود حدیث مبارک میں تصریح موجود ہے، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کے اندر تو آ گئی یہ تصریح ہے نا، دیگر روایات کے اندر بھی ہے جہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ ابھی جے علامہ صاحب نے حدیث پڑھی بھی تھی کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور کوتاہی ہوئی تو اس پر یہ ہوگا۔ اسی حدیث کے اندر آگے یہ کلمات بھی ہیں کہ اگر فرائض میں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نفل دیکھو، تو اس کے نوافل دیکھے جائیں گے اور نوافل کے ذریعے فرائض میں تلافی کی جائے گی۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ نوافل فرائض میں کوتاہی کی تلافی کرتے ہیں، تو نوافل کو غیر اہم بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں فرائض کو اہمیت دیں، فرسٹ پرائرٹی، لیکن نفل بھی پڑھیں، اور کوئی اگر فرض ذمے میں باقی ہوتے ہوئے بھی نفل پڑھ رہا ہے تو عوام جس طرح بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ کا انہیں کرنے دیا جائے، انہیں روکے نہ۔ اچھا میرے پاس 1 منٹ ہے اور میں آپ سے صرف آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ شعبان میں رمضان میں عبادات بہت کی جاتی ہیں، نوافل کی ادائیگی بھی ہوتی ہے فرائض کے ساتھ، لیکن عام دنوں میں ہم لوگ یا ہم جیسے بعد میں اپنی بات کر رہا ہوں 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اس حوالے سے آپ کیا رائے دیں گے؟ جیسا کہ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے عبادت کے لیے بلا لیتا ہے اس کا مالک کا احسان ہوتا ہے، لیکن اگر عام دنوں میں بقیہ نمازیں ادا نہیں ہو پاتی یا کسی وجہ سے وہ شریعت میں غیر ذمہ داری کا مرتکب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو شب قدر میں
یا شب معراج میں یا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے روک دیا جائے، وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، یہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل عبادت ہے، اور عبادتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک عبادت کی بنا پر دوسری کو روک دیا جائے۔ صحیح بات ہے۔ تو ذمہ داری ہے کہ فرائض ادا کیے جائیں، اگر نہیں ادا ہوں گے تو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مخصوص ایام میں، مخصوص راتوں میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو اب آپ راتوں کو جاگتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں یا نفلی روزے ادا کرتے ہیں، ایک مستحسن قدم ہے، ان کو وہ کرنا چاہیے۔ بلا شبہ بہت شکریہ محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب، محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ ناظرین کرام، نفلی عبادات پہ آج ہم نے گفتگو کی ہے، اور نفلی عبادات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسان کا پسندیدہ عمل ہے کہ انسان اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے دیگر امور کو بھی نفل کے طور پر ادا کرے۔ اپنی بہت ساری محبت یاد رکھیے گا۔ شاہد مسرور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔